لیے کہ ممکن ہے کہ جس بیماری سے یہ مرا ہے اس کا علاج دریافت کر کے اس مردے کا علاج کر کے اس کو زندہ کیا جا سکے. یہی بات ہے نا آپ جو فرما رہے؟ اگر ایسا ہو سکتا تو کر لیں کوشش، کوئی بات نہیں. اس کو جیسے بے ہوشی ہوتی ہے، بے ہوش ہے تو اس کو پھر اگر زندگی ٹھیک مل جائے، بعد میں کوئی علاج نکلا ہے، مرا تو وہ نہیں نا صرف فریز ہی کیا ہو جیسے غشی تاری ہو جاتی. یہ صورت میں وہ مرا نہیں، نہیں ہے، مرا ہوا ہی نہیں. مرا تو پھر کیا ہونا، علاج ہونا. ان کے نزدیک مر چکا ہے. ہاں مر چکا ہے، ان کے نزدیک مر چکا ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ بعد میں کیا پتا آنے والے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اس بیماری جس سے یہ مرا ہے اس کا علاج دریافت ہو جائے اور اس مردے کا علاج کرنے سے یہ زندہ بھی ہو جائے. اگر اتنا علم ترقی کر جائے تو کوئی بات نہیں، کر لیں. اگر لوگوں کو زندگی دوبارہ مل سکی کوشش کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی مطلب ایک طرح موت سے جنگ کرنے کی بات نہیں ہوئی اس سے، مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس طرح چیر پاڑ اور یہ طبی تجربات، اس کے لیے غیر مسلموں کی لاشیں استعمال کی جائیں. ہمارے اسپتالوں میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ غیر مسلموں کی لاشیں مل جائیں تو ان کو کر لیں، اور مسلمانوں کی لاشوں کا حتی الامکان احترام ہی کرنا چاہیے، دفن کر دیں. مجبوری کوئی بن جائے قانونی تو الگ بات، ویسے احترام سے دفن کر دینا چاہیے. جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. چلیں آپ کا بھی بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ضرور، جزاک اللہ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. یہ نفس کی 3 حالتیں آپ بتا رہے ہیں. 3 حالتیں، جیسے آنکھ ہے نا، کسی کی بہت تیز بینائی ہے، کسی کی صحیح ہے، کسی کی کمزور ہے. ایسے ہی ہے نفس کی حالت ہے کہ انسان کے اندر یہ جوہر جو اللہ نے رکھا ہے، اگر تو یہ برائی کی طرف مائل ہو جائے، آدمی غلط عادتوں میں پڑھ کر گمراہ کر دے اس کو، تو پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی مدھم ہو جاتی ہے جو نیکی برائی کا فرق سمجھاتی تھی. پھر الٹا وہ عادی ہو جاتا ہے کہ اندر سے برائی کی ترغیب ملتی ہے، بجائے نیکی سکھانے کے وہ برائی سکھاتا ہے اندر. اس کو پھر نفس امارہ کہتے ہیں کہ برے کام کو سکھاتا ہے. اس کا اندر جو ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کہیں بیٹھا، نیک باتیں سنی، پھر وہ بدل کر نفس لوامہ ہو جاتا ہے. جو غلط کام ہوتے ہیں مگر وہ اندر سے آواز آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، جس کو ضمیر کی ملامت کہتے ہیں کہ برا کیا، چھپتا پھرتا، پردہ ڈالتا. اور آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ نیکی سکھاتا، بدی کی طرف وہ کوئی آدمی کو ترغیب نہیں دیتا، بالکل ٹک جاتا دین پر. اطمینان کہتے ہیں ٹک جانے کو. اطمینان جو کہتے ہیں اطمینان، یہ ہے ہی معنی عربی زبان میں ٹک جانا. اس لیے برتن اپنی جگہ گرانتی پر ٹک گیا، نہیں ادھر ادھر نہیں وہ ہوا. تو اطمئن الاناء، برتن جم کر نا. چراغ اگر جل رہا، جو پرانے دیے ہوتے تھے، سیدھی لاٹ ہے، نہ ادھر جھکی نہ ادھر، تو اطمئن سراج، تو دل مطمئن کہ بس اب نیکی پر ٹک گیا، جم گیا. ہر وقت نیکی کی بات، نفس ایک ہی ہمارا جب تک ہوتا اس کی شرارتوں سے پناہ مانگی، جب برا بن جاتا نا برائی سکھاتا. جی ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال ہمارے پاس آیا ہے. وہ تاریخی کتابوں کے اندر امام حسین کے واقعے کے ساتھ 3 شرائط بھی لکھی جاتی ہیں کہ جب ایک مقام پہ جا کے امام صاحب نے 3 شرائط پیش کی. تو بھائی کا اس حوالے سے سوال ہے کہ حضرت حسین اگر یزید کے خلاف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، تو حق سمجھتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے تھے، تو انہوں نے وہ 3 شرائط کیوں کر پیش کی تھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا یزید سے میری ملاقات کروا دی جائے، تو یا مجھے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے بھجوا دیا جائے. ایک تو اس تینوں باتوں کی تاریخی حیثیت بھی بتا دیں، اور پھر امام صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر وہ جہاد جس کے لیے گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بات تو ہے تفصیل طرف، یا مختصر محفل میں بیان نہیں ہو سکتی، مگر پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ہے نا کہانی کہ آپ نے یہ 3 شرطیں پیش کی تھی، یہ حکومت کی ڈس انفارمیشن، جیسے جھوٹ بولتی ہیں نا حکومتیں اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے، یار حسین کون سا جہاد تھا، وہ تو پچھتاتے تھے، بعد میں وہ یہ منتیں کرتے رہے. یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے جو کتابوں میں بھر دیا گیا. اس کے مقابلہ میں وہ روایت ان کو نہیں اچھی لگی جو ان کے ساتھ آدمی مکہ سے لے کر شہادت تک ساتھ رہا، عقبہ ابن سما. وہ کہتا اللہ کی قسم میں ہی اونٹ بٹھاتا تھا، میں ہی اونٹ کا گھٹنا کھولتا تھا، اللہ کی قسم ہے ہم نے مرتے دم تک یہ بات نہیں کی. شیخ کال لے لیتے ہیں، بڑی اہم بات ہے. السلام علیکم.
جی میں نے کچھ کوشچنس پوچھنے تھے اسلام کے بارے میں. جی فرمائیے بہن. جی سب سے پہلے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کچھ عرصے سے پڑھ رہی ہوں سورہ فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ فجر، اور سورہ فتح پڑھتی ہوں ظہر کے بعد، عصر کے بعد پڑھتی ہوں سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ سجدہ اور سورہ ملک. آپ کے خیال میں کیا یہ احادیث سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہیں؟ یا جو ترتیب آپ نے اختیار کی ہے کیا وہ سنت کے عین مطابق ہے، یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا؟ ہاں جی. جی مولانا. میری بچی یہ صورتیں جو آپ نے پڑھنا شروع کر رکھی نا نمازوں کے بعد، جی یہ کئی روایتیں ایسی آتی ہیں دخان وغیرہ یاسین پڑھنے کی، مگر ان میں ثابت نہیں کوئی. اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول سے یہ چیزیں ثابت نہیں. حضور علیہ السلام نے رات کو سونے سے پہلے جو صورتیں پڑھی ہیں نا ہمیشہ وہ پڑھنی چاہیے. وہ کون کون سی ہیں وہ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ. ہاں جی. ایک ہا میم سجدہ وہ نہیں، جی جی ہاں جی پتہ ہے. الف لام میم سجدہ، ہاں اور جی ہاں جی. دوسری ملک. ہاں جی. اور دو صورتیں اور ہیں وہ بھی آپ پڑھتے تھے، ایک سورہ بنی اسرائیل، اچھا. ایک سورہ الزمر. ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک کون سی ہے؟ الزمر. الزمر. زمر. زمر. اچھا. میم وسیق الذین نتقوا الی رب الی جنت الزمر. زمرہ لفظ آتا ہے گروہ کے معنی میں آتا ہے. گروہ. یہ چار صورتیں جو ہیں یہ صحیح حدیث ہیں. یہ واقعہ جو کہتے ہیں نا کہ رات کو پڑھو فاقہ نہیں ہوتا، یہ بھی حدیث نہیں صحیح. یہ یاسین وغیرہ کی بھی نہیں صحیح. ویسے تو قرآن میں پڑھتی رہے آپ بسم اللہ برکت ہے، مگر یہ لوگ جو سمجھتے نا کہ احادیث میں آیا اور ان کی آپ نے یہ نہیں سمجھ. اچھا تو یہ سورہ واقعہ کا تو بہت ساری احادیث انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں کہ فلاں حدیث میں ہے، فلاں اس کا راوی ہے. تو وہ کتابیں اگر 1000 بھی ہوں نا ان سے لکھتا جائے فلاں جگہ بھی پھرتے سے وہ اتنی حدیثیں نہیں بن گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا میں نے پڑھا تھا. روایت ایک ہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا. ہاں جی ہاں جی. یہی ہے بیٹا، یہ کروڑ کتاب میں بھی ہو روایت تو ایک ہی ہے مگر یہ ثابت نہیں. جو بیان کرنے والے لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بہت بڑھ نہیں ہے. اچھا. یہ ساری چیزیں پرکھی ہوئی ہے، جانچی ہوئی، نہیں ثابت کی. اچھا صحیح ہے. اور ایک میں نے آپ سے پوچھنا تھا پلکنگ کے بارے میں کہ آیا کہ اگر بھی اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن ہو، اور ایک یہ ہے کہ میرے ایکس کا آرڈنری بال ہے، تو اب اپنے ہسبینڈ کی بھی پرمیشن ہو، کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے منع کیا ہے اس کے بارے میں. یہ بالکل مولانا جواز کا ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے میاں کی اجازت ہے اور اپنے میاں ہی کے لیے آپ ایسا کام کرتی ہیں جی تو جائز ہے. تو لیکن اس سے میاں کو تو نہیں گناہ ہوگا کہ آخرت میں ان کا مواخذہ ہو؟ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں اس سے ہوگا. آخر اس کی بھی خواہش ہے نا کہ آپ اس کو اچھی. اچھا تو ایک کوشچن میں نے اور پوچھنا تھا کہ تھوڑا واضح سن لیں بات. یہ میری بچی جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بچی نے کہا تھا نا کہ میرا خاوند پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بھویں باریک کروں، تو انہوں نے کہا جس میں تیرا خاوند خوش ہے تو ہر زینت اس کے لیے کر. یہ فتح الباری میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا. اس لیے جو بنوا کر ایسی چیزیں بے حیائی کے طور پر پھرتی ہیں گلیوں بازاروں میں لوگوں کو دکھا، وہ بیٹا مجرم ہے، وہ قصوروار ہے. اپنے خاوند کے لیے اور جو زینت کرے یہ عبادت میں شامل ہے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ ذرا صبر کریں. یہ میری بچیوں سب کو چاہیے کہ کریں، ایسا نہ ہو کہ خاوند باہر دفع ہو جائیں. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں نماز نہ پڑھے بیوی گھر سے بلا اجازت باہر جائے اور زینت ترک ہے، وہ بن سمر کر نہیں آتی، میک اپ نہیں تو مار سکتا. یہ جرم میں آتا دین کی روشنی میں کہ تم خاوند کے لیے کیوں کشش پیدا نہیں کرتی. وہ باہر عورتیں دیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. یہ عین عبادت ہے، غیروں کو دکھانا یہ جو. اچھا اب غیروں میں بھی اب دیکھیں کہ اب جیسے دیور وغیرہ ہے ان سے پردے کا آیا ہے، لیکن اب ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے اس طرح پردہ کر سکیں. تو کیا کہ اب نیت تو اپنے ہسبینڈ کے لیے ان کے لیے تیار ہوئے ہیں، اگر کوئی اور آ گیا باہر سے اور اب نیت تو ہماری اپنے ہسبینڈ کے لیے ہے، تو اس میں پھر ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹا، میں نے اس پر جو خطبے دیے اب کیا کریں، وقت تھوڑا ہوتا. اگر وہ خطبات بھی جو 2 جلدیں چھپی ہیں نا یہاں سے لے لیں آپ. میں نے حجاب کے مسئلہ پر بھی طویل کلام کیا. اس کو بھی علماء نہیں نہ سمجھتے. کوئی کہتے ہیں دیور سے بھی پردہ، دیور سے بھی پردہ. زندگی حرام ہو جائے کدھر جائیں گے لوگ.